کہ جب اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے تو کفر والے نے جو کفر کیا اور قتل کرنے والے نے جو قتل کیا، چوری کرنے والے نے جو چوری کیا، بد نظری کرنے والے نے جو بد نظری کیا، جھوٹ اور چغلی والے نے جو کیا، وہ سب بھی تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوا، تو پھر ہمیں اس پر سزا کیوں ہوگی؟ یہی سوال بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تمہید کے طور پر اسی کا جواب سنیے۔ ہم سب کا یہ یقین ہے، ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ہم سب بچپن سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ درخت کا ایک پتا اور زمین کا ایک تنکا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں یہی سچائی اور حقیقت ہے، اس میں کسی تاویل اور تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی سے کچھ لوگوں کو التباس ہو جاتا ہے۔ وہ التباس یہ ہوتا ہے، وہ کہنے لگتے ہیں کہ جب اللہ ہی کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے تو کفر والے نے جو کفر کیا اور قتل کرنے والے نے جو قتل کیا، چوری کرنے والے نے جو چوری کیا، بد نظری کرنے والے نے جو بد نظری کیا، جھوٹ اور چغلی والے نے جو کیا، وہ سب بھی تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوا، تو پھر ہمیں اس پر سزا کیوں ہوگی؟ یہی سوال بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اور صحیح اور پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے دل و دماغ کے اندر التباس اور شبہات بنے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تمہید کے طور پر اسی کا جواب سنیے، اس کے بعد خطبے میں پڑھی گئی حدیث شریف کا ترجمہ سنیے گا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت یہ الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز پر راضی رہنا اور پسند کرنا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خواہ وہ شر کی قبیل سے ہو یا خیر کی قبیل سے، طاعت کی قبیل سے ہو یا معصیت کی قبیل سے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کے کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بالکل الگ مسئلہ ہے کہ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں، اس میں اللہ کی رضا بھی ہے یا نہیں۔ یہ دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، بالکل الگ الگ مسئلے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی، اللہ کا پسندیدہ جو اعمال ہیں اور جو احکام ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح انداز میں کھول کھول کر جز جز کر کے اس کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا اب یہ شبہ اور التباس نہیں ہونا چاہیے
کہ جب سب اللہ کرتے ہیں تو پھر ہم انسانوں کی اس پر پکڑ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال ختم ہو گیا، جواب مل گیا کہ اللہ کا ارادہ اور بات ہے اور رضا اور بات ہے۔ ہمارے ساتھ جو احکام متعلق ہیں ان کا تعلق رضا سے ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جن پر اللہ راضی ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پہلو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ ہی کے کرنے سے تو ہوا، وہ ہر کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایمان والا ایمان لائے تو بھی، ہدایت پانے والا ہدایت پائے تو بھی، اور کفر کرنے والا کفر کرے تو بھی، شرک کرنے والا شرک کرے تو بھی، گناہ کرنے والا گناہ کرے، معصیت کرنے والا معصیت کرے، وہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی افعال کے خالق ہیں، انسان افعال کا خالق نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، مگر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم بہت سی چیز پر راضی نہیں ہیں اور بہت سی چیز پر راضی ہیں۔ اللہ کفر و شرک پر راضی نہیں ہے اور ایمان پر اور اسلام پر راضی ہے۔ اللہ جھوٹ پر راضی نہیں ہے اور سچ پر راضی ہے، خیانت پر راضی نہیں ہے، امانت پر راضی ہے۔ یہ باتیں واضح طور پر بتلا دی گئی ہیں۔ اسی سلسلے کی میں نے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، ان اللہ حرم، حرام قرار دے دیا، اس کا مفہوم یہ کہ ناپسند کر دیا، اور اگر کوئی اس کو کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا، اس کی گرفت فرمائے گا۔ یہ حرم کا معنی ہے حرام کر دیا، علیکم، تمہارے اوپر۔ کیا حرام کر دیا؟ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں۔ جی، ماں کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا۔ والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بہت بڑھایا ہے، اور یہ اسی دین کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی اور کوئی دوسری کتاب والدین کے حقوق کے متعلق اتنی تاکید کے ساتھ بات نہیں کرتی ہے، یا تو بالکل بات نہیں کرتی ہے، یا تذکرتاً کسی کے کہانی قصے میں ماں باپ کے حقوق کا اور خدمت کا تذکرہ ملتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برحق اور مقدس کتاب کے اندر والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر حکم نازل فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرے گا اس کے لیے مختلف قسم کی سزائیں آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی سزائیں اور وعیدیں اللہ رب العزت نے سنائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ آج نئی نسلوں، نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ والدین کی جیسی فرما برداری اور والدین کی جیسی اطاعت اور محبت ہونا چاہیے، جس طریقے سے دین کے دوسرے شعبوں میں تنزلی اور کمی آتی جا رہی ہے، اسی طرح یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ والدین کی ویسی فرما برداری اور ویسی اطاعت جو کرنی چاہیے تھی اس میں بھی بہت کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ بہت محرومی کی بات ہے
ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں صرف نوجوانوں کا ہی قصور ہے، یہ تو کہنا پڑے گا کہ بڑوں نے تعلیم کا وہ نظم اور اسلامی دستور، اسلامی ماحول کا وہ انتظام نہیں کیا جس میں بچے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھتے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی تربیت کی روشنی میں پروان چڑھتے، وہ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ پہچانتے۔ وہ جب بڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات و صفات کے ساتھ پہچانتے، اور آپ کے احکام کی ان کے دلوں میں اس قدر عزت و قدر ہوتی کہ دنیا کے کسی چیز کی قیمت نبی کی ایک سنت کے برابر وہ نہ جانتے۔ ان کے دل میں قرآن مجید کی اتنی عظمت ہوتی کہ پوری دنیا کے مقابلے میں قرآن مجید کے ایک آیت پر عمل کو چھوڑنا ان کو گوارا نہ ہوتا، مگر وہ ماحول نہیں ملا، اس طرح کی تربیتیں میسر نہیں ہوئی، تو جو نئی نسلیں ہیں ان کے اندر دین بیزاری اور دنیا کے اندر جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اسی کی نقل دیکھنے کو ملتی ہے۔ عام طور سے یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بہت سے معاملات کو غیروں پر قیاس کرتے ہیں اور غیر کو وہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنا ہو تو بعض مرتبہ میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ غیروں کے ساتھ معاملہ کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، مگر اپنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور بھی پریشانی ہے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس دستور حیات ہے، تمام اعمال کا حسن و خوبی جس کے پاس ہے، آج وہ عمل کے اعتبار سے اتنا تہی دامن ہو گیا کہ غیروں کو مقیس علیہ بناتا ہے۔ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ اسی طرح ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو مارواڑی سے سیکھو۔ یہ شرم کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے اس جملے کو نکالے۔ ایک وقت تھا دنیا کہتی تھی کہ اگر کچھ سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھو، اور وہ صحیح تھے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کتاب ہے، رسول ہے، تعلیمات ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ تو اگر دنیا یہ کہے کہ کچھ سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھو، یہ قیاس کے مطابق ہے۔ لیکن مسلمان یہ کہے کہ اگر سیکھنا ہے تو بنیا سے سیکھو اور مارواڑی سے سیکھو، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، شرمندگی کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے پاس سچائی کی تعلیم نہیں، جس کے پاس تجارت کے اصول نہیں، دیانت کے اصول نہیں، جس کے پاس کوئی ہدایت بتلانے والا نہیں، آج اسلام کی اچھائیوں کو اپنا کر وہ کامیاب ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور ہم جن کے پاس آج فخر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بہت اچھے دین کے مالک ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور گویا اللہ کے نام پر اپنا سر دھڑ کٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا ہاتھ عمل کے اعتبار سے جب دیکھو تو اتنا خالی ہے، ہمارا دامن اتنا خالی ہے، اتنا خالی ہے کہ ہم ان کو مقیس صلح بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ان پر قیاس کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنے اعمال کی ذبح حالی کو بیان کرنا ہے۔ ذرا ہم لوگ عمل پر اٹھیں، ذرا قرآن کے احکام کو سمجھیں اور سینے سے لگائیں، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، نافذ کریں۔ ہمیں تو
یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب کون سی خریدنا چاہیے، ہمیں کتاب کون سی پڑھنا چاہیے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر دیکھنے کا شوق ہو گیا تو کون سی تفسیر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کا بھی تمیز نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم برف کی طرح جمے ہوئے ہیں، ہم پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حرکت میں ہی برکت ہے، حرکت کے بغیر کوئی ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم دنیا کے اندر خوب حرکت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے دماغ اور بدن کو تھکا ڈالتے ہیں، اور تب چند روپے، چند منافع ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر دین کے اندر اپنے دماغ اور بدن کو نہیں تھکائیں گے تو دین کے منافع ہم کو کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ تو عجیب محال بات ہے کہ دین کے بارے میں چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آ جائے، اور دنیا کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ بیٹھے بیٹھے آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں ہم نے اصول یہ بنایا کہ ہم کریں گے تو پائیں گے، جو کرے گا وہ پائے گا، اور دین کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ کریں، ہم تو سب سے اچھے ہیں۔ یہ سب ہمارے دماغ کی غلطیاں ہیں، یہ سب ہمارے ہدایات کی کمی ہے، ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ تو جس طریقے سے دین کے بہت سے شعبوں میں کمی آئی ہے، اسی طریقے سے اس شعبے میں بھی کمی آئی ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کا جو رویہ ہمارا ہونا چاہیے اس میں کمی ہے۔ اس لیے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو سیکھا جائے، کیا واجب ہے، کیا مسنون ہے، کیا مستحب ہے، اور کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، ان کو سیکھا جائے۔ آگے فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اللہ نے حرام کیا ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے۔ گور منے قبر اور در منے اندر کرنا۔ عرب کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جس وقت اسلام آیا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا، کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جس جگہ پر عورت کو ذرا سی بھی عزت دی جاتی رہی ہو۔ عورت بے جان ساز و سامان کی طرح مانی جاتی تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں گئی گزری اس کی قیمت تھی۔ جس طرح بازاروں میں سامان بکتے تھے اسی طرح بازاروں میں لڑکیاں بکتی تھی، اور لوگ اپنی سگی لڑکی کو بیچتے تھے، وہ باندی بنا لی جاتی تھی، اور پھر ان سے جو کچھ کروایا جاتا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ اسی کے ساتھ بچیوں کا ہونا یہ بڑا عیب مانا جاتا تھا، چہرہ فخر اور کالا پڑ جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کفار و مشرکین ہیں، آپ دیکھیں وہ بچیوں کی پیدائش سے گھبراتے ہیں، مشینیں لگا رکھی ہیں، اور وہاں پر اعلان چپکا ہوا ہے کہ یہاں پر لنگ کی جانچ کرنا قانوناً اپرادھ ہے، مگر اسی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہی ہوتا ہے، اور انڈر ٹیبل پھر وہ کرایا جاتا ہے۔ بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ ایک شکل وہ تھی جو عرب کے اندر مشہور تھی، اور یہاں پر اللہ کے رسول نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے، خود اللہ نے بھی اس کی حرمت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ بچیوں کو زندہ مارتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ والی یہ مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جب تک بچی پیدا نہ ہو جائے ان کو معلوم نہیں پڑتا تھا۔ پیدا ہونے پر جب معلوم ہوتا تو وہ بچیوں کو یا تو اسی دن یا پال پوس کر کچھ بڑا بھی کرتے اور اس کو دفن کر دیتے۔ لیکن آج ہمارے پاس نئی شکل ہے وعد البنات کی، یعنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی۔ وہ کیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگوا لیا، اور اس کے بعد صاحب دوا دے کر پیٹ کے اندر اس زندگی کو مار دیا۔ اس کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں، اور یقین جانیے
کہ وعد البنات کے اندر جتنی شکلیں آئیں گی بالیقین وہ سب کے سب حرام ہیں۔ آج اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سنیے، سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اسلام کے 4 ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور اس کے بعد ان 4 ارکانوں کے بعد جو سب سے زیادہ لازم ہے مسلمانوں پر وہ ہے پرہیزگاری کو حاصل کرنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس جگہ میں پرہیزگاری کا ایک نیا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مفہوم وہی ہے، الفاظ نہیں ہوں گے۔ پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان اور 4 ارکان کے ادا کرنے کے بعد اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے چھوڑ دیں، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے چھوڑ دیں، اسلام، ایمان اور اسلام کے ارکان ادا کرنے کے بعد حرام اور مکروہات میں پڑھنے سے بچنے کے لیے شبہات سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ایمان اور ارکان اسلام کے ادا کرنے کے بعد کس چیز میں بچنے سے؟ بچنے کے خوف سے۔ حرام اور مکروہ میں پڑھنے کے خوف سے کس چیز سے بچنا؟ حرام سے بچنا نہیں کہہ رہا ہوں اور مکروہ سے بچنا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے بچنا جس میں شک اور شبہ ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام، اس کو کر لیں یا نہ کریں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شک پڑ رہا ہے، شبہ پڑ رہا ہے، عالم دلائل کے روشنی میں تردد کا شکار ہو رہا ہے، تو حرام اور مکروہ میں پڑھنے کے خوف سے، شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ یہ فرض ہے، حصول تقویٰ فرض ہے۔ جی بتائیں۔ دیپاولی کی مٹھائی، جی بالکل مسئلہ چلے گا۔ جو غیر مسلمین کے تہوار ہیں وہ ان کے جو معبودان باطل ہیں، جو ان کے بھگوان ہیں، وہ ان کا سیلیبریشن ہے، وہ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو کفر اور شرک میں کوئی خوشی منائے اور اس خوشی میں ہم شریک ہوں تو آپ خود بتائیں کہ مسئلہ کیا بنے گا۔ میں تو اتنا اصول آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک آدمی کفر اور شرک پر خوشی منا رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے، تو ہم اور آپ اگر اس کی خوشی میں شریک بھی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں جہاں پر آپ کو میٹھا تھامنا پڑتا ہے یا مجبوراً اپنے کاریگر کو دینا پڑتا ہے، اگر نہیں ایسا کرتے تو کچھ خرابی کا اندیشہ ہے۔ اندیشے کا مطلب یقینی طور پر یہاں پر بات بگڑے گی، ماحول خراب ہوگا، تو بچتے بچاتے اس کام کو اتنی مقدار میں کر لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ بس یہ بچتے بچاتے کیسے ہے اس کی تفصیل مل کر سمجھیے یا کسی موقع پر سمجھاؤں گا۔ مجھے یاد کرائیے، اگلے ہفتہ مثال کے ساتھ میں بچتے بچاتے کی تفسیر آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بچتے بچاتے بھی کس کو کہتے ہیں۔ ابھی آج کی جو حدیث شریف ہوئی اس کو مکمل کیا جائے تو وعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، چاہے مٹی کی قبر میں چاہے ماں کے پیٹ کے اندر، ان کی زندگی کو ختم کرنا، کروانا، یہ سب حرام ہے۔ اگر کسی کو بچے سے پرہیزی کرنا ہے تو وہ ابتدائی مرحلے میں پرہیز کرے یا 1 2 دن 3 دن تک پرہیز کر لے، لیکن جب یہ بات پتہ چل گئی کہ پیٹ میں نطفہ پڑ چکا ہے تو جتنا دن گزرتا جائے گا اتنی کراہت بڑھتی جائے گی اور پھر وہ کراہت حرام میں بدل جائے گی اور پھر حرمت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر اللہ کا خوف کریں، یہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل بھی نہیں کیا
اور قیامت کے دن جب میدان حشر میں آپ پکارے جائیں تو قاتل نفس کے نام سے پکارے جائیں، اور آپ یہ سمجھ بھی نہ سکیں کہ جناب ہم نے قتل کس کو کیا تھا، اور معلوم یہ ہو کہ خود اپنی اولاد کو قتل کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس سے اللہ کا خوف کریں۔ اس کو ان اللہ حرم کے تحت بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے حرام کیا۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَحَاتِ، اور اللہ نے تیسری چیز جو حرام کیا وہ منع و حات کو حرام کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں پر ہے نا، وہی یہاں پر بیان کیا گیا۔ معمولی چیز جو پڑوس کے لوگ، راستہ گزرتے لوگ مانگ لیتے ہیں، اس کو دینے سے منع کرنا، اس کو دینے سے منع کرنا، یہ معون ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ہے۔ مثال کے طور پر پڑوس کا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ذرا سا جھاڑو دے دیجئے، فرشہ دے دیجئے، یا بغل کا دکاندار آیا کہنے لگا فٹکر بھجا دیجئے، یا صاحب کوئی گزرا اس کا سامان گرتا جا رہا ہے، پریشان ہے، اس نے ایک پلاسٹک کی تھیلی مانگ لی۔ روپیہ 2 روپے کی چیزوں کو دینے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ دل کھول کر جو کماؤ تو اللہ کے لیے کماؤ، اور اللہ کے بندے پر خرچ کرنے کی نیت سے کماؤ۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اسی میں ایک دم پریشان ہو جاؤ، لیکن ضرور اس کی ایک ترتیب بھی بنا کر رکھو، نہ پریشان ہو اور نہ اس وعید میں داخل ہو جاؤ۔ معمولی چیزیں اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے، صرف چیزیں ہی نہیں، کوئی معمولی کام بھی لے کر آتا ہے کہ بھائی ذرا میرے ساتھ وہاں تک چلیے، ذرا میری سفارش کر دیجئے، ذرا میری ایک بات فلاں تک پہنچا دیجئے، یہ معمولی کام، اس میں بھی آدمی اکڑ دکھائے، ہم نہیں کریں گے، آپ اپنا کام ہے، تمہارا کام ہے، تم سمجھو، تو یہ چیز منع ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، منع۔ کنجوسی کی بنیاد پر، دل تنگی کی بنیاد پر کسی کو معمولی چیز بھی نہ دینا، یہ حرام ہے، یعنی کنجوسی حرام ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ، یہ منع۔ اور ہاتھ کیا ہے؟ کنجوس تو اتنا ہے کہ صاحب اپنا بخار بھی نہیں دیتا، اور ہاتھ کا معنی لالچی اتنا ہے کہ جو آتا ہے رکھ لیتا ہے۔ یہ تو دوہری غلطی ہے، دینے کے لیے کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن لالچ یہ کہ سب کا سب کچھ مجھے مل جائے، یہ لالچ۔ کنجوسی بھی منع، یہ بھی حرام، اور لالچ بھی منع، یہ بھی حرام۔ اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آگے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اب دیکھو یہ حرام سے نیچے کا درجہ، کیا ناپسند کیا؟ قیل وقال، نمبر 1 قیل و قال، چونو چرا، کیوں، کیسے؟ یہ خصوصاً دین کے معاملے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان کی یہ بیماری ہے کہ جب ان سے ایک نیکی کی بات بتاؤ تو وہ اس میں قیل و قال کرتے ہیں، ارے آپ لوگ ایسے بتاتے ہیں، فلاں مولانا صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے، عمل کچھ نہیں، اور ان کو عمل کرنا بھی نہیں ہے، مگر صاحب قیل و قال بہت ہے۔ کوئی اچھی سے اچھی بات، سنت کی بات، رسم کے خلاف کوئی بات جب بتاؤ، جیسے ابھی مثلاً بارات کی بات ہم بتاتے ہیں تو ایک مولانا کا نام آ جاتا ہے، پھر دوسرے مولانا کا نام آ جاتا ہے، ایک اچھائی بتاتے ہیں کہ دیکھو معاشرے نے یہ کام سیدھا کر لیا، تو پھر دوسرے سماج کی بات آ جاتی ہے، یہی ہے قیل و قال۔ قیل و قال سے شریعت نے منع کیا ہے، اللہ اور رسول اس کو ناپسند نہیں کرتے، مگر ہم لوگ اپنی زبان میں اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم جب بول رہے ہیں تو کس پیمانے کا بول رہے ہیں، اس سے اللہ راضی رہے گا یا نہیں۔ قیل و قال کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مسجد، بہت سے لوگ نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، ہر ایک پر قیل و قال کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، مختصر میں بس یہ ذہن میں رکھیے کہ قیل و قال ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ اللہ اور رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے۔
مکروہ کیا ہے۔ وکثرت السوال، اور بہت زیادہ سوال نہیں کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، لیکن سوال کرنے سے ڈرتے تھے، اور ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی، صحابہ نے خود بتلایا ہے کہ کوئی دیہات سے آدمی آئے عقل مند اور رسول اللہ سے سوال کرے، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام سوال کی حاجت کے باوجود بھی کثرت سوال کے خوف کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے، اور آج صحابہ کرام کی یہ سنت، یہ ادب، علم کے سامنے علم کا وہ عظمت اور مقام، یہ سب ہمارے دلوں سے گھٹتی جا رہی ہیں۔ نہ عالمی اس کی قدر کر رہا ہے اور نہ غیر عالم اس کی قدر کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگوں کو اچھا بننا ہے، ہم لوگ کو صالح المومنین بننا ہے۔ اگر بننا ہے تو ان عادتوں کو ہم اختیار کریں اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو یہ کثرت سوال اور وَإِضَاعَةَ المال، چھٹویں چیز یہ بیان کی گئی، مال کو ضائع کرنا اللہ اور رسول نے ناپسند کیا ہے۔ مال کا ضائع کرنا آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم میں پایا جاتا ہے، شاید میں کہہ دوں شاید وہ قوم مسلمان ہیں۔ اور قوموں میں بہت بڑی رقم پڑھائی پر خرچ کی جاتی ہے، ٹرسٹ پر خرچ کی جاتی ہے، سوسائٹی اور سماج پر کی جاتی ہے، گندگی کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، مگر ہمارے مال کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ ہمیں جو لوگ جن کو اللہ نے روزی کے طور پر مال بھی دیا ہے، مال ہی روزی نہیں ہے، مال روزی لاکھوں چیزوں کا نام ہے، ان میں سے ایک چیز مال ہے۔ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں، جن کو اللہ نے روزی کے طور پر مال دیا ہے، اس کو بغیر علمی کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں کہ مال کہاں پر خرچ کریں۔ جب وہ اس کو علم نہیں ہے، فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بغیر علم، ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے اپنے مال میں حیران و پریشان رہتا ہے۔ اور حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پھر وہ اللے تللے ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا ہے، اللے تللے ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا ہے، اور یہ وہی مال ہے جس کے بارے میں اللہ حساب لے لیں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے، حشر میں سے قدم ٹلنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے۔ اس لیے دوستو خوب غور کرو، یہ سمجھو کہ ہم مال کہاں پر خرچ کرتے ہیں، ایک روپیہ بھی ضائع کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔